دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی رمضان کے ان لمحوں کی ہے جب ایک غریب بچی نے ایسا سوال کیا کہ سننے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ دوستو، میں اظفر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی شاندار تیاری۔ عبد الرحمن رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گھر پر افطار کا پروگرام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو افطار پر بلایا۔ گھر میں تیاریاں زوروں پر تھی۔ عبد الرحمن اپنے بیوی سے کہتے ہیں، بیگم، اس بار افطار کے انتظام میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ان کی بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے کہ کیا پہلے کبھی کوئی کمی رہی ہے؟ پچھلے سال بھی سب نے بہت تعریف کی تھی، اس بار بھی ویسا ہی ہوگا۔ افطار کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کیے گئے۔ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، شورما، کباب، نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک اور کھجور، سب کچھ تیار تھا۔ عبد الرحمن خود بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر پھل کاٹنے میں مدد کرنے لگے۔ افطار کی خوشیاں اور ہنسی مذاق۔ جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا گیا، مہمان بھی آنے لگے۔ گھر میں رونق تھی۔ آخر کار اذان ہوئی اور سب نے افطار کیا۔ ہنسی مذاق کا دور بھی جاری تھا۔ عبد الرحمن کا ایک دوست عبدل اپنے دوسرے دوست سے مذاق میں کہتا ہے، یار ذرا آرام سے کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ اس پر سب ہنسی میں ڈوب گئے۔ کھانا کھانے کے بعد تمام دوستوں نے عبد الرحمن کا شکریہ ادا کیا اور جانے لگے۔ ایک آواز جو دل کو چیر گئی۔ افطار کے بعد جب عبد الرحمن ہاتھ دھونے کے لیے واش مشین کی طرف گئے، تبھی انہوں نے پڑوسی سے ایک بچی کی آواز سنی، امی، اب تو سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک روزہ نہیں کھولا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ یہ سن کر عبد الرحمن کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بے اختیار پڑوس کے گھر کے دیوار سے جھانکا۔ وہاں ایک 12 سال کی بچی اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں سر جھکائے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ باقی بچے بھی اپنے بہن کی باتوں کو سن کر ماں کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی ماں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبد الرحمن سے نظر ملی تو انہوں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، بھائی، یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی ابھی کھانا کھایا ہے اور اب پھر سے مانگ رہی ہے۔ لیکن ان کی آواز میں چھپا درد صاف جھلک رہا تھا۔ ایک فیصلے نے بدل دی زندگی۔ عبد الرحمن کا دل بیٹھ گیا۔ ان کے ذہن میں اپنے افطار کی تصویر گھوم گئی، وہ لذیذ کھانے، وہ ہنسی مذاق اور وہ دوست جو کھانے کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ لیکن ٹھیک بغل میں ایک خاندان ایسا بھی تھا جو ایک نوالے کے لیے ترس رہے تھے۔ وہ فوراً بازار کی طرف دوڑ کر گئے۔ جو پکوان انہوں نے افطار میں کھائے تھے وہ سب کچھ خرید لیا۔ ہاتھ بھاری ہو رہے تھے لیکن دل کو ایک عجیب سکون بھی مل رہا تھا۔ خوشیوں کی آنسو جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو وہی بچے دوڑ کر آئی۔ انہوں نے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی، دیکھو عبد الرحمن انکل کیا لائے ہیں۔ سارے بچے دوڑ پڑے۔ عبد الرحمن نے ایک ایک کو سینے سے لگایا۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عبد الرحمن بھی اپنے آنسو روک نہیں پائے۔ اتنے میں ان کی بیوی بھی پڑوس کی دیوار سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھی۔ جب انہوں نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی جھلک رہا تھا۔ عبد الرحمن نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ بچے ہر نوالے کے بعد انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، انکل آج ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھا چکے تو عبد الرحمن وہاں سے نکلے اور سیدھے بازار گئے۔ اس بار انہوں نے صرف ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پورے مہینے کا راشن خریدا اور واپس لوٹے۔ جب انہوں نے راشن ان کی ماں کے حوالے کیا تو وہ سر جھکا کر روتے ہوئے بولی، بھائی، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ عبد الرحمن جواب دیا، آپ میری بہن ہیں، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے سنا، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ سن کر ان کے جسم میں عجیب سی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ پہلی بار انہیں اپنے دل میں ایسی سکون بھری خوشی محسوس ہو رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے دوستو، ہم اکثر افطار کی دعوتیں کرتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کما لیا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسا بھی ہے جو ایک نوالے کو ترس رہے ہو؟ کسی روزے دار کو افطار کرانا یقیناً
بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہمارے آس پاس کوئی ایسا تو نہیں جو ہماری مدد کا حقدار ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسرے تک ضرور پہنچائیں تاکہ رمضان کی اصل روح کو ہم سب سمجھ سکیں، کیونکہ اصل خوشی تو صرف خود کھانے میں نہیں بلکہ کسی بھوکے کو کھلانے میں بھی ہے۔ نماز تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح کب اور کیسے شروع ہوئی؟ تراویح کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا پھر سنت ہے؟ اور تراویح میں قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس طرح نماز تراویح کی پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تراویح پڑھنے اور پڑھانے والے کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور کیا عورتوں کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے؟ اگر آپ ان سارے باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ نماز تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ تراویح یہ تراویحہ کی جمع ہے، اور تربیحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، اور ہم نماز تراویح کے اندر ہر 2 سلاموں کے بعد یعنی ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نماز کو نماز تراویح یعنی آرام والی نماز کہا جاتا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ تراویح کیسے اور کب شروع ہوئی۔ دیکھیے، نماز تراویح کی شروعات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے نماز تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ دوسرے دن اور زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کی بھیڑ اور زیادہ ہو گئی۔ تیسرے یا چوتھے دن جب لوگ جمع ہوئے تو نماز تراویح کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، اور آپ نے صبح لوگوں سے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ تم کس شوق کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوئے، نماز تراویح کے لیے، تو میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر رمضان کے اندر یہ نماز فرض ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر روز پڑھاتے رہتے اور لوگوں کا شوق بھی اسی طرح رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر فرض کر دیتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے یا چوتھے دن مسجد میں تشریف نہیں لائے اور آپ نے یہ نماز نہیں پڑھائی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تراویح کی نماز فرض اور واجب نہیں بلکہ یہ نماز سنت ہے۔ پھر یہی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نماز تراویح کو ادا کیا جاتا تھا، لیکن جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ الگ الگ لوگ ادا کرتے تھے، کچھ لوگ اکٹھا ہو کر بھی ادا کر لیتے تھے اور کچھ لوگ الگ الگ بھی ادا کر لیتے تھے، لیکن کوئی باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی دور میں بھی ایسا ہی رہا، لیکن موطا امام مالک کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن قاری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا رمضان کے مہینے میں، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ گروپ میں ہیں تو کچھ لوگ الگ الگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں ان سارے لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور سب کو یہ حکم دے دیا کہ سارے لوگ آج سے ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب دوسرے دن حضرت عمر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا اچھا کام شروع ہو گیا۔ اس طور پر حضرت عمر کے زمانے سے پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ ہونے لگی اور یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا، اور حضرت عمر کے زمانے سے آج تک اس طریقے سے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔
کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کو صرف ایک مرتبہ پورا کر لینا یا نماز تراویح کے اندر سنت ہے، اور جب پورا ہو گیا تو اب تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، جیسا کہ صحابہ کی عادت رہی ہے۔ اس حساب سے تراویح کے اندر دو چیزیں سنت ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو مکمل کیا جائے، یہ ایک سنت ہو گئی، دوسری یہ کہ تراویح کو پورے مہینے پڑھا جائے، تو پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ آپ پر اب تراویح پڑھنا ضروری نہیں رہا، بلکہ یہ جو سنت مؤکدہ ہے پورا مہینہ تراویح پڑھنا، یہ اب بھی آپ پر باقی ہے۔ آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہیے، اور 10 یا 20 دن میں قرآن مجید کو ختم کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ تراویح کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، نماز تراویح یہ سنت نماز ہے، اور سنت اور نفل نماز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سنت اور نفل نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ فرض نمازوں کی بھرپائی کرتی ہے۔ فرض نمازوں کی بھرپائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں جو آپ نے پڑھتے ہیں اس میں جو انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہے، جو بھول ہو جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو اگر ہم نفل نماز ادا کر لیں تو ان نفل کے صدقے میں اللہ فرض کے اندر جو کوتاہیاں انجانے میں ہو جاتی ہے انہیں معاف کر دیتا ہے، تو فرض نمازیں ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک جو ہم پر فرض نمازوں کا حکم دیا ہے وہ 20 رکعت میں ہوتی ہے، اور تراویح بھی 20 رکعت ہوتی ہے، تو ہم 20 رکعت تراویح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو دن بھر میں ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، جو واجب نمازیں پڑھی ہے، اس میں جو کوتاہیاں جو غلطیاں رہ گئی ہو، اللہ ان نمازوں کے صدقے ان کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے، تو ہماری فرض نمازیں محفوظ اور مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ اب رہی بات کہ تراویح کی نماز صرف مرد پر ہے یا عورتوں پر، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی تراویح کی نماز چاہیے مرد ہو یا عورت سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لیکن عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح پڑھنے اور پڑھانے والے کن باتوں کا خیال رکھیں، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کچھ باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں: نمبر 1، تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ نمبر 2، تراویح میں پورا قرآن پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو باقی علاقے والے گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3، سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں، یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یا پیچھے جا کر باتیں کرنے یا بلا وجہ پانی پینے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً آ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح کچھ لوگ صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود کرسیوں میں بیٹھ کر، کچھ لوگ بعض رکعتیں کھڑے کھڑے اور بعض نمازیں زمین پر بیٹھے بیٹھے ادا کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر کسی دقت یا پریشانی کی تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ کچھ فقہاء کرام کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 5، کچھ لوگ 8 یا 10 رکعت نماز تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو کہ تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں، لہٰذا مکمل 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ نمبر 6، رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کی فرض بغیر جماعت کے پڑھے اور وہ وتر بھی اکیلا پڑھے، لیکن اگر کسی نے نماز عشاء کی جماعت سے نہ پڑھی اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو بھی اس کی وتر کی نماز ہو جائیں گے۔ نمبر 7، تراویح پڑھنے والے کا حفظ قرآن پکا ہونا چاہیے۔ نمبر 8، کچھ حفاظ تراویح کی شروع رکعت میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور آخری رکعتوں میں کم، اس سے بھی لوگ یہ سمجھ کر کہ باقی رکعتیں بھی اتنی ہی بڑی ہوگی اور وہ ادھوری تراویح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں،
لہٰذا حافظوں کو چاہیے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے۔ ایسا کرنے سے رمضان کے 27ویں رات میں قرآن پاک آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 9، کچھ حافظ ایسے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ داڑھی مڑواتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کراتے ہیں۔ انہیں بھی ہرگز امام نہ بنائیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ انہیں حیا آ گئی۔ یہ سوال کیا تھا؟ اس عورت نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو چکر میں کئی بار آپ بہت سے ایسے نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آگے سنیں کہ کیا جمعہ کے دن جمع کرنے کی بھی فضیلت ہے؟ ایک ایسے ہی سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا، لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے اور علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان آتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق ایک روایات ذکر کی جاتی ہے، اور وہ یہ روایات ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پریشان ہو گیا ہے تو وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ کو ہم بستری کرے، تو اس کے لیے وہ اجر ہے، ایک اجر وہ جو اس کا اپنی غسل کرنے کا اور دوسرا اس کے بیوی کے غسل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کے طریق و اہتمام کے ساتھ گزر کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی کی قربانی دی۔ اس طریقے سے جو فرصت سے دوسری مسجد جاتا ہے گویا کہ اس نے بیل کی قربانی دے دی، جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مینڈا قربان کیا، جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغے کی قربانی کی، اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ ہمارا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہاں غسل جنابت سے مراد کامل گزر ہے، اور اس لیے کوئی شخص اگر یہ کرتا ہے یعنی کہ وہ جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس شخص کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اسی حوالے سے اگر چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو اور کچھ عام چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کو بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بالغ عورتیں اور بالخصوص شادی شدہ دوستوں احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کی جو سنت ہے اس کو جب آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھتے گئے، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں یا شاید آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا جواب ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا میرے پاس اتنا مال اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس اور سرمایہ ہوگا؟
جو کہ ضروری ہوتا ہے، اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا اگر میں ذکر کروں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان میں تمہارے شرکت دار بن جائے۔ جب ایسا کرتا ہے جو بنیادی طور پر اللہ پر تقوی نہیں کرتا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہی اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے۔ دوستو، یہ بات مشہور ہے کہ جماعت جو ہے وہ انسان کے آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حالیہ دور کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اولاد نہیں چاہتی تو وہ مباشرت تول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ اب ایک بڑی اہم چیز ہے، اس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں تو علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں، یہ پروڈکشن اور یہ ساری چیزیں تو دور جدید کی چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، موٹر کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے پرانی باتوں پر، جس طرح موٹر کار سے لوگ پہلے گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اس طریقے سے اس عمل کو یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کی عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسے تدابیر استعمال کرتے ہیں جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے میدے کو عورت کے میدے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے، تو کچھ اسی طرح کے کچھ چیزیں ہیں جو روایات میں پائی جاتی ہے، جن سے کافی ساری معاملات حل ہو جاتی ہے اور کافی ساری سوالات کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اب میرے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، جمعہ کے دن کی جانے والی کچھ غلطیاں ہیں جو کہ حوالے سے بتاتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ آگے جا کر پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی لکڑیوں کے ممبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر جمعہ کے دن نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ چیتونی ہے، آپ جمعہ کی نماز ہرگز مت چھوڑے، ورنہ آپ کے سینے پر مہر لگا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کے قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بیل کی قربانی کی طرح۔ اسی طرح میں نے یہ پہلے بھی حدیث بیان کی ہے، بالکل اسی طرح، یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جلد سے جلد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں فوراً تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ہم اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز اس چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔